اتفاق کی بات ہے 94 کا الیکشن ہوا تو میں اس وقت کوئٹہ میں چیف کیمرہ مین کام کر رہا تھا. الیکشن کا جو سیٹ ہوتا ہے عام طور پہ پی ٹی وی میں وہ بھی انعام کا سیٹ ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی انعام دیا جاتا ہے. مندوخیل صاحب ہمارے جنرل مینیجر مندوخیل کہنے لگے کہ اس کی لائٹنگ کون کرے گا. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ انشاءاللہ اس کی لائٹنگ میں کروں گا اور آپ فکر نہ کریں, یہ نمبر 1 ہوگا. یہ میرے منہ سے نکل گیا, یہ آپ کا پرائز لے گا. اب اس کے ساتھ ساتھ ہم جا رہے ہیں اور جب اسٹوڈیو میں داخل ہوئے ہیں اور دروازہ اسٹوڈیو کھولا ہے اور سیٹ دیکھا تو آپ یقین مانیے دھک سے رہ گیا میں اور پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. کالے کالے پہاڑ سیٹ کے اوپر. پہاڑ کیوں تھے؟ پہاڑ اس لیے تھے, اس دفعہ جو تھیم رکھی گئی تھی وہ تھی علاقائی, کہ علاقائی عنصر جو ہے وہ سیٹس میں ظاہر ہونا چاہیے. ہندوستان میں تو کالے پہاڑ, تو وہ تھے کہ میں تھیمنگ لائٹ کرتا ہوں, میں پہلے تھیم بناتا ہوں اپنے ذہن میں اور تھیم لے کے میں چلتا ہوں. لہٰذا میں نے اس سیٹ کا نام رکھا طلوع نو, اور طلوع نو ایک طرف سے سورج نکالا اور اس کو مینٹین کرتے ہوئے میں نے لائٹنگ کی. اور اللہ کے فضل سے وہ اتنا کامیاب ہوا وہ سیٹ کہ ایک دن پہلے جب ریہرسل کی جاتی ہے تو اس نے کراچی, پنڈی اور لاہور, پنڈی کا تو خیر ایک سیٹ مستقل سیٹ ہے کہ وہ اس میں وہ الیکشن کمیشن کا ہوتا تھا, تو کراچی اور لاہور کو اپنے سیٹ چینج کرنے پڑے. اتنا زبردست سیٹ تھا, مگر پھر وہی شومی قسمت, نیپوٹزم یہاں پہ بھی کام کر گیا. آیا تو نمبر 1 مگر سیٹ بھی چینج کر دیے, اس نے کروا دیے, اپنا لوہا بنوا لیا کوئٹہ نے, مگر انعام نہیں ملا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہاں ہوتے ہم کوئی فلانے رشتہ دار یا جو کچھ بھی آپ سمجھتے ہیں, بہت برا لگتا ہے کہتے ہوئے, شرم آتی ہے, مگر ہے حقیقت ہے. یہ کیا کیا جائے, ہاں یہ ہمارے ساتھ لگا رہے گا, پاکستان کے ساتھ لگا رہے گا. ہم کبھی نہیں سیکھیں گے, کبھی نہیں سمجھیں گے. سیمی ڈانس ہو رہا تھا, اس کی فلمنگ کرنی تھی. نیچے سے جتنے شارٹس لینے تھے وہ لے لیے, بنا لیے, اور اس جذبے میں آ کے ایک درخت چڑھ گئے. اب جب اترنے کی باری آئی تو چڑھے ہوتے تو اترنا ہی نہیں آتا تھا. بھئی کیسے اتریں؟ اب کیمرہ مین صاحب اوپر لٹکے ہوئے, لہٰذا پڑوس کے گاؤں میں آدمی گیا, بھاگا سیڑھی لے کے آیا, پھر ہمیں اس نے اتارا. راول ڈیم میں کشتی کے ذریعے ہم ڈیم کے اوپر جا کے بیٹھ گئے, گیٹ کے اوپر, اور اشارہ کر دیا کہ بھئی اب گیٹ کھولو. اب جناب گیٹ جب کھولا گیا تو سر نیچے سے جناب پانی نکلنا شروع ہوا اور ہم اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ حادثے, پھر ایک اور حادثہ. یہ حادثے دیکھیے حادثے ہوتے ہیں, کیمرہ مین جو ہے وہ بھول جاتا ہے, اور میرے خیال میں کوئی بھی کام کرنے والا ہو وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے, جہاں فشانی سے کام کرتا ہے. نیوی کی ایک فلم شوٹنگ کر رہے تھے, چائنیز گن بوٹس آئی ہوئی تھی. چائنیز گن بوٹس کی خوبی یہ ہے کہ وہ جناب یعنی جہاز جو ہے وہ جب مڑتی ہیں تو کہتی ہیں مڑ رہی ہوں. چائنیز گن بوٹس جو ہیں وہ جاتے جاتے یوں مڑ جاتی ہے ایک دم. نہیں, ایریفلیکس کیمرہ تھا. جب فلم ختم ہو گئی تو فلم لوڈ کرنے کے لیے ایک بینچ تھی, میں اس پہ بیٹھ گیا, اور اس میں ایک ساتھ میں ایک کشتی میں ایک راڈ لگی ہوئی تھی جس کے اوپر سائبان سا تان دیتے تھے. تو میں نے ایک ہاتھ اس طرح ڈالا اور فلم میں لوڈ کرنے لگا. اب کشتی جاتے جاتے ایک دم مڑ گئی. وہ اتنی تیزی سے مڑی کہ جناب میں اس ہاتھ کے اوپر پورا گھوم گیا. اگر میرا ہاتھ اس میں نہ پڑا ہوتا تو شاید میں دھاڑ سے سمندر میں گر جاتا. تو کیمرہ اور کیمرے کا ڈھکنا تو شاید نیچے کشتی میں ہی گر گیا, لیکن میری جان بچ گئی. اور دوستوں نے میرے کہنا شروع کیا میں کشتی اور مچھلیاں آج تک انتظار کر رہی ہیں. بہرحال اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے کہ میں آج زندہ بیٹھا. 73 میں شاید پاکستان میں گندم کی قلت ہو گئی تھی, تو اس قلت کو دور کرنے کے لیے امریکن ایئر لائنر سے جناب گندم امپورٹ کی گئی. کراچی بندرگاہ پہ کھڑا ہو گیا. اب وہ اندر نہیں آ سکتا تھا, یعنی اس پہ گودی پہ نہیں آ سکتا تھا, دور ڈیپ سمندر میں کھڑا تھا. اس میں جا کے شوٹنگ کرنی تھی. بہرحال 4-5 کوششوں کے بعد ہم اوپر پہنچ گئے, اوپر شوٹنگ کر لی, فلم بنا لی. جب فلم ختم ہو گئی تو انہوں نے ہر اس کام کروانے والے کی طرح آنکھیں سر پہ پھیر لی, اور ہمیں اتارنے کی بجائے, صحیح طریقے سے اتارنے کے بجائے ہماری کشتی میں ایک رسی پھینک دی اور کہا اسی پہ لٹک کے چلے جاؤ.
اب بتائیے. اور ہم ایک اس میں بالٹی میں ہمارا کیمرہ رکھ کے سر سے اسی رسی کے ذریعے ہماری کشتی میں بھیج دیا. اب ہم جناب اس رسی سے کبھی چڑھے ہوں، رسی سے ہم چڑھے ہوں تو ہم نے اترتے بھی آسانی سے یا ہمیں آتا ہوتا. تو وہ جناب ہمیں یاد آیا اور ہم نے اس پریکٹس کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ اس رسی کو پکڑ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ ساتھ خیریت کے پہنچ گئے. یہ ہے ہماری لائف، یہ تگ و دو اور یہ ہماری محنت، یہ ہماری مشقت، یہ ہماری جاں فشانی، جس کا پھل ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہرحال اپنے طور پہ تو بہت کچھ دیا. اللہ کا اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے بہت نوازا. انہوں نے ایک جگہ یہ بھی کہا کہ یہ ستم ظریفی نہیں کہ ہمارے ڈرامے کے ارتقاء کا زوال شروع ہو چکا ہے، اور یہ ابھی سے نہیں بلکہ کئی برسوں سے جاری ہے. آج کے شوقیہ فنکار فن سے زیادہ کار کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. فنکار نام کی ان میں کوئی چیز نہیں ہوتی. فن تو آ ہی جائے گا بقول ان کے، اور کار ان کو ضروری چاہیے ہوتی ہے تاکہ ان کا اسٹیٹس برقرار رہے. انہوں نے ایک جگہ اور بھی کہا، آج کے کیمرہ مینوں کو آج کے آرٹسٹ صلاح مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہی کیمرہ مین جو ماضی میں ایک بڑا اچھا کام کر کے آ چکے ہوتے ہیں وہ شارٹ ڈویژنز اسٹار بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ اس طریقے سے اس اینگل سے ان کو لے لیں تو اچھا لگے گا. اب آپ بتائیے ہمارا ڈرامہ زوال کی طرف شکار ہوگا یا نہیں؟ میں ایز اے ٹیکنیشین آپ کا بڑا مشکور ہوں، اس لیے کہ آپ میرا انٹرویو کرنے کے لیے آئے. میں نے بارہا مختلف ٹیلی ویژن سینٹرز پہ، ٹیلی ویژن نیٹ ورکس پر لوگوں کو اعزازات دیتے ہوئے دیکھا، ڈائریکٹرز کو، پروڈیوسرز کو، آرٹسٹ کو، لیکن انہوں نے کسی نے کبھی کسی ٹیکنیشین کو اتنی عزت نہیں بخشی. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے عزت بخشی اور آپ ایک کیمرہ مین کا انٹرویو کرنے کے لیے آئے یا اس کو آپ عزت بخش رہے ہیں. بہت مہربانی ہے آپ کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ میں شاید پہلا ٹیکنیشین ہوں جس کو اس طریقے سے نوازا جا رہا ہے. شکریہ ادا کی جائے اتنا کم ہے. انسپریشن لینے کے لیے ہر آدمی میرا استاد، ہر آدمی استاد. جو اچھے لائٹ مین ہیں وہ امتحان لینے لگتے ہیں اور ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے لائٹنگ کراتے وقت. تو جس کے استاد اس قدر ہوں اور ایسے سمجھے ماہر استاد ہوں تو اس کی مہارت تو پھر انشاءاللہ ہوگی زبردست. اینکر ہو یا نیوز ریڈر ہو، دے ہیو ٹو پرفارم لائک این آرٹسٹ. تو انہیں تو لائٹنگ کو برداشت کرنا ہوتا ہے. تو عام طور پہ شکایت ہوتی تھی کہ صاحب یہ لائٹ ہمارے آنکھوں میں چبھ رہی ہے. تو میں ایک بات ان سے کہا کرتا تھا کہ بھائی دیکھو، جب دلیپ کمار بننے کی کو شوق ہے تو دلیپ کمار کو جب کہا جاتا ہے کہ سورج میں آنکھیں ڈال کے دیکھو تو وہ سورج میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا ہے. بہت شکایتیں ہوتی تھیں، مگر ایک دفعہ مجھے بڑی خوشی ہوئی. اچھا، میں ان کے کہنے سے تھوڑی سی ان کے کہنے سے کھڑا ہو جاتا تھا کہ ہاں لائٹ ٹھیک کر دی، وہ شاید مطمئن ہو جاتے تھے یا نہیں ہوتے تھے. مگر ایک دن بڑی تعریف ہوئی اور میں نے کبھی اس کو لائٹ کو زیادہ چینج نہیں کیا. ایک دفعہ مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب کا ٹیلی فون آیا، انہوں نے بڑی تعریف کی، بھائی تمہاری لائٹنگ بہت بہترین ہے. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ اللہ تیرا شکر ہے انہوں نے لائٹنگ دیکھ تو لی. آج بھائی اتنا بلندسار آدمی کہ اس کا ہر ڈپارٹمنٹ میں دوستی، ڈریس ڈیزائنر ان سے دوستی، سیٹ ڈیزائنر ان سے دوستی، پروڈیوسرز ان سے دوستی. خاص طور پر پروڈیوسرز میں شعیب منصور ہوئے، جاوید اختر ہوئے، ارشاد انصاری ہوئے. یہ لوگ تو خیر بڑے لوگ ہیں مگر بہرحال یہ محبت دیتے تھے. ذوالفقار نقوی پروڈیوسروں میں بہت اچھے پروڈیوسر ڈائریکٹر. عبدالکریم بلوچ اور ارشاد انصاری اور ذوالفقار نقوی، ان تین کی ایک خاص بات تھی، ڈیپینڈنٹ نہیں تھے، اچھی ٹیم کے. ورنہ عام طور پر جس ڈائریکٹر پروڈیوسر کو دیکھو کوئی ذرا سا بھی ان کے قد ذرا سا بڑا ہو گیا تو ان کو جناب بہترین کیمرہ مین چاہیے، بہترین لائٹنگ کیمرہ مین چاہیے، بہترین اسسٹنٹ چاہیے. لیکن نہیں، ان تینوں نے کبھی ڈیمانڈ نہیں کیا. ان تین کو جیسی بھی ٹیم ملی انہوں نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ ایڈاپٹ کر لیا اور اسی ٹیم کے ساتھ بہترین کام کر کے دیا. اور ایک برا ڈائریکٹر بہترین ٹیم کے ساتھ اس کا ناس مار سکتا ہے، اور یہ ہوا ہے. اور اب لوگ دیکھتے بھی ہیں، ہم دیکھتے ہیں، روز دیکھتے ہیں. تو میرے دوستوں میں، پروڈیوسروں میں میں نے یہ گنائے، کیمرہ مینوں میں سبھی کیمرہ مین میرے دوست تھے. عاشق گیلانی ہوئے، مقصود زیدی ہوئے، آغا محمد نعیم ہوئے اور زاہد چودھری ہوئے. اگر کسی کا نام نہ لوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے وہ یاد نہیں ہے.
بس یہ اتنے بے-تحاشا نام ہے اس لیے کہ میں بے انتہا ملنسار آدمی تھا. ایک شخص کا نام اگر میں نہ لوں تو وہ بڑی زیادتی ہوگی، بہت زیادتی ہوگی، اور وہ ہے فلم ایڈیٹر شمیم. کیمرہ مین چلیے مجھے پی ٹی وی نے بنایا، سی ٹی آئی نے بنایا، فوٹوگرافر میں تھا، مجھے سٹی اینڈ گلڈس نے بنا دیا یا برکشائر اسکول آف آرٹ بنا دیا فوٹوگرافر مجھے، ٹھیک ہے. لیکن ایک اچھا کیمرہ مین، کنٹریبیوٹ کرنے والا کیمرہ مین مجھے اگر بنایا تو شمیم فلم ایڈیٹر، یہ اسلام آباد میں ہوتے تھے ہمارے فلم میں، انہوں نے مجھے واقعی بہت سکھایا. اور آج میں کہتا ہوں اگر آج میرا کچھ نام ہے تو بنیادی طور پر اگر میں ایک نام لوں گا تو میں شمیم کا نام لوں گا. سی ٹی آئی نے بنا دیا، وہاں کے مختلف کیمرہ مینوں نے. اسماعیل تاج بہترین کیمرہ مین، ان کا نام اگر میں نہ لوں اپنے استادوں میں تو بڑی زیادتی ہوگی. یعنی کراچی ٹیلی ویژن جب میں آیا ہوں 1969 میں پوسٹ ہو کے واپس کراچی آیا. پہلا اسٹیشن میرا لاہور تھا، لاہور جوائن کیا تھا میں نے، لاہور میں کام کیا. وہاں سے مجھے اعزاز ملا الف نون میں کام کرنے کا. یار آپ نے کمال کر دیا، آپ تو مجھے واپس 27-28 سال کا جوان بنا دیا. بہرحال اب آپ جب یادوں کے گھروچے میں آپ مجھے لے گئے ہیں تو ٹیلی ویژن کا میں بتا رہا تھا. کراچی جب میں آیا تو کراچی میں بڑا بہترین ماحول تھا. نصرت ٹھاکر کے ساتھ بھی کام کیا، اور آپ کا خالد سعید بٹ کا نام تو میں نے لیا ہی لیا، اور غفران امتیازی کے ساتھ کام، بڑے سخت آدمی تھے بھائی. زمان علی خان کے ساتھ کام کیا، بہت سخت آدمی، بڑے پروفیشنل اور بڑے کریٹک، زبردست. ایک ان نام پر لوگوں کی عکاسی ہم نے کی تو آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرے گا اور کہاں جا رہا ہے، کیا بنے گا بڑے ہو کے. 59 میں اسٹوڈنٹ تھا، اور یہاں امتحان چھٹی ہونے کے بعد میرے پیرنٹس جو ہے ایران میں جاب مل گئی تھی ریٹائرمنٹ کے بعد. وہاں ایوب خان آئے تو ایوب خان کی ہم نے وہاں پہ کوریج کی. اچھا اس زمانے میں پروٹوکول اتنا نہیں تھا تو لہٰذا ہم ان کے ساتھ ہم ان کو کور کرتے رہے. اچھا ڈرا میں 2 جگہ ہوں اپنی پوری لائف میں، 2 جگہ ڈرا ہوں. ایک کوسیجن میں کے سامنے کریملن میں، اور ایک سعودی عرب میں جو مارچ پاسٹ وغیرہ ہوتا ہے اس کی کوریج کرتے ہوئے. اس لیے کہ وہاں تو ننگی تلوار لیے ہوئے گارڈ ان کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے، اور ہماری عادتیں خراب تھیں. یہاں پہ کسی کے کندھے کے اوپر سے شاٹ بنا لیا، کسی کے بغل میں کھڑے ہو کے شاٹ بنا لیا، کسی کے دھکا دے کے شاٹ بنا لیا. تو ڈر لگتا تھا کہیں اگر شاہ فیصل کو دھکا لگ گیا تو یہاں تو گردن صاف ہو جائے گی. اچھا انعام کے طور پر اس ٹور میں انعام بہت ملا، بڑے انعامات ملے. شاہ فیصل نے ہمیں ایک سونے کی گھڑی دی، شاہ حسین نے ایک سونے کی گھڑی دی. اور ہاں ایک بڑی خاص بات جو عام طور پہ لوگوں کو نہیں معلوم، صدام حسین نے ذوالفقار علی بھٹو کو ماشاءاللہ پوری لائف سائز سونے کی تلوار دی تھی، جس کا ذکر کہیں نہیں آتا. لوگ اب باتیں تو کرتے ہیں اس کی وصول کرنے کی، انعامات وصول کرنے. جب اس کی عکس بندی ہم نے کر لی تو ہمیں حکم ہوا کہ جناب اپنی فلمیں ضائع کر دیں. بہرحال ہم تو مجبور تھے، ہمارے ڈائریکٹر صاحب کا حکم تھا، ہم نے وہ فلمیں ضائع کر دیں. ٹھیک ہے، لیکن ڈپارٹمنٹ آف فلم اینڈ پبلیکیشن والوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں جناب ہمیں تو حساب دینا ہوگا. اب یہ وہ جانے اور ان کا کام جانے، ان کا منسٹر انفارمیشن جانے کہ وہ ہے یا نہیں ہے، مگر ہماری فلم ضائع کر دی گئی. پی ٹی وی میں زیادتی کی بات کرتے ہیں، کیا زیادتی نہیں ہوئی، نیپوٹزم سے بھرا ہوا. پی ٹی وی کو چیلنج کرتا ہوں آج، کسی ٹیکنیشین کو آؤٹ آف ٹرن اپنے فائنل پہ پہنچنے سے پہلے اگر پروموشن مل گیا ہو، صرف رشتہ داروں کو ملا، کسی ٹیکنیشین کو کوئی پروموشن نہیں ملا جب تک کہ وہ ایسکیلیٹ کرتے ہوئے اپنے فائنل اسکیل پر نہیں پہنچ گیا، جہاں پہ جا کے وہ رک گیا اس کو. تو بھائی کہاں گیا نیپوٹزم؟ ایسے لوگوں کو اپنے، کم سے کم میرے مقابلے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں واحد کیمرہ مین تھا جو سند یافتہ تھا سٹی اینڈ گلڈس سے، جو ایفیلیٹڈ ہے لندن یونیورسٹی سے. اس کے مقابلے میں آپ نے ایک پیٹرک پاس کو اس کو پہلے اپنے پروموشن دیا. اس سے زیادہ اور کیا نیپوٹزم ہوگا؟ بختیار احمد صاحب نے کالم میں اس بات کا بھی ذکر کیا، پی ٹی وی ایکچولی شاعر، ادب
اور تھیٹر سے ریلیٹڈ لوگوں کا ایک منبع تھا، مگر افسوس کی بات ہے کہ اس ادارے کو یونین بازی، لابی اور دیگر گروپس نے تباہ کر دیا۔ آج زوال کا شکار میں ان لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے ٹی وی کو آگے پروان چڑھایا جائے جس طرح سے 1960 سے لے کر 90 کی دہائی تک کیا گیا۔ جہاں فشانی کی بات کرتے ہو تو ایک نام راشد صدیقی فلم ایڈیٹر، یہ شخص ایک ایڈیٹنگ کے سلسلے میں ایک ہفتہ مسلسل ایڈیٹنگ ٹیبل پر بیٹھا رہا اور کام کرتا رہا کہ اس کے پاؤں شل ہو گئے تھے۔ جب فلم پروسیس کے لیے لاہور بھیجی جانی تھی تو چل کے نہیں گیا تھا، یہ اس کو ایئرپورٹ ویل چیئر پہ بٹھا کے لے جایا گیا اور جہاز میں بٹھایا گیا۔ بھائی میرے ساتھ سب سے پہلی زیادتی تو یہی ہوئی کہ میں واحد کیمرہ مین پاکستان ٹیلی ویژن میں، میرا خیال ہے آج تک، کہ جو مستند لندن یونیورسٹی سے مستند، میں نے سٹی اینڈ گیٹس کا فوٹوگرافی کا امتحان پاس کیا ہوا ہے، جو لندن یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ، مجھ سے اچھی کیمرہ مین ہے ٹی وی میں، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بہترین کیمرہ مین ہے، لیکن وہ مستند نہیں ہے کسی ادارے سے، اور اتنے بڑے ادارے سے مستند نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ نے ایک نان میٹرک کو پہلے پروموشن دے دیا، بھائی کیوں؟ جبکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ بہترین کام کرتے رہیں، آپ سے ہمیں پرفارمنس چاہیے، تو پرفارمنس میں تو کمی نہیں تھی بھائی، اس لیے کہ آپ میری اے سی آر دیکھیں کہ ایک جنرل مینیجر نے یہ تک لکھا، جو مجھے اس کے پی اے نے بتا دیا، کہ لودھی کیمرے پر حاوی ہے، کیمرہ لودھی پر حاوی نہیں ہے۔ تو جس کی اتنی اچھی اے سی آرز ہوں اور کنٹینولی یہ ہے۔ پھر اسلم اظہر صاحب نے فرمایا کہ جناب ضروری نہیں آپ صرف پرفارم کیجئے، ضروری نہیں کہ ہر وہ شخص جو کہ صرف پروموشن کے لیے آپ اپنا اسکیل پورا کر لیں پھر پروموٹ ہوگا، نہیں، اگر آپ بہترین کام کرنے والے ہیں تو اس سے پہلے بھی پروموٹ ہو سکتے ہیں۔ بھائی کون ہوا پروموٹ؟ کوئی ٹیکنیشین نہیں ہوا، ہاں آپ کے منظور نظر ضرور ہوئے، ان کی بھرمار ہے۔ یعنی یہ تک ہوا، حد یہ ہے کہ سزا یافتہ لوگوں کی جگہ خالی پڑی رہی اور دوسرے آدمی کو آپ نے پروموٹ نہیں کیا اس وقت، اور انتظار کرتے رہے جب تک اس کی سزا معاف ہو گئی نہ ہوئی اور وہ شخص واپس آ گیا اپنی پوسٹ کے اوپر، تو اور کیا زیادتی ہوتی ہے بھائی۔ پھر اور زیادتی کی بات کرتے ہیں، تازہ ترین بتاؤں آپ کو، یہ پورے پاکستان کی بات ہے۔ میرا میڈیکل کا ایک کیس تھا کہ جناب میں نے ادر دین ریکگنائزڈ ہاسپٹل جو ہے اس میں علاج کرایا، اس لیے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مجھے لوگ اٹھا کے لے گئے وہاں اور میرا آپریشن ہو گیا، ٹھیک۔ میں نے جب اپلائی کیا تو جو جس ایڈورٹیزمنٹ کے تحت میں نے اپلائی کیا تھا اس میں صاف لکھا ہوا تھا کہ مجھے تاحیات میڈیکل میجر اور میری وائف کو ملے گا۔ میں نے اپلائی کیا پرائم منسٹر پورٹل پہ بھی۔ کمال کی بات دیکھیے، پرائم منسٹر پورٹل پہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ پی ٹی وی جو ہے وہ سینٹر کا سبجیکٹ ہے۔ انہوں نے میرا کیس بھیج دیا سندھ پروونشل اومبڈسمین کو، جس کے پاس آج تک نہیں پہنچا، ٹھیک۔ بہرحال میں نے خود معلوم کر کے کوشش کر کے وہاں گیا، میں پروونشل سینٹر محتسب اعلیٰ صاحب کے دفتر، وہاں مجھے پتہ چلا کہ نہیں جی وہاں بھی نہیں پہنچا میرا کیس۔ میں نے دوبارہ لکھا کہ بھائی آپ نے غلط بھیج دیا، نہیں، انہوں نے پھر دوبارہ بھیج دیا وہیں پروونشل اومبڈسمین کو۔ بھائی کمال ہے، یہ آپ لوگوں کو ترخانے کے لیے آپ نے کھولا ہوا ہے، میرے حساب سے تو یہی ہے۔ خیر جناب چلیے، میں اومبڈسمین صاحب کے پاس بھی چلا گیا، وہاں بھی انکوائری ہو گئی، لیکن مجھے بے انتہا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں مجھے 4 پیشیاں ہوئیں، میرے ایک سوال کا جواب میرے بزرگ نے نہیں معلوم کیا پی ٹی وی سے کہ آیا میری ٹرمز آف کنڈیشن میں یہ شرط تھی کہ مجھے میڈیکل پرووائڈ کیا جائے گا فری آف چارج یا نہیں۔ پی ٹی وی کی عمارت کو سہارا دینے کے لیے جن ستونوں نے اس کا سہارا برداشت کیا ان میں کئی لوگ شامل ہیں۔ طارق لودھی تو صرف ایک ستون تھے، مگر ان ستونوں کا بھی اب سوچنا چاہیے جو یہ کام کر چکے ہیں۔ اب ان ستونوں کو سنبھالنے کی باری نئی جنریشن کی ہے۔ یہ سہارا اسی وقت مل سکتا ہے جب وہ اپنی جاں فشانی محنت، تجربے اور جستجو سے
اس کو اس مقام پہ لا کر دوبارہ کھڑا کر دیں جو آج سے 30 سال پہلے تھی، 40 سال پہلے تھی، 50 سال پہلے تھی۔ طارق لودھی صاحب نے بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات کہی اور واقعی وہ دل کو چبھی۔ جو پاکستان کی حالت ہے وہی ٹیلی ویژن کی بھی حالت ہے۔ ہماری زندگیوں میں ہم اتنے آزاد نہیں ہوتے، ہماری خواہشات ہوتی ہیں، ہمارے پلانز ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پلانز جو ہیں کہیں اور ترتیب ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایک گروف بنا دیتی ہے قدرت، اس کے اوپر ہم لڑکتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کہیں جانا ہے لیکن پہنچتے ہم کہیں ہیں۔